اگر کسی نیک شخص نے کوئی ایسا خواب دیکھا جو شریعت کے خلاف ہے، شراب حرام ہے، اور اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ لیجیے آپ شراب پیجیے، کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ جی، ایسے شخص کے خواب کا کیا حکم ہے؟ وہ بظاہر نیک ہے. جی، جی، ایسے شخص کا خواب جھوٹا خواب شمار کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک مومن کا جو خواب ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام اور اکرام ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی شریعت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، دین، قرآن مجید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور یہ چیز ناممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو وہ خواب دکھائیں جو شریعت کے مخالف ہو. تو اگر کوئی شخص شریعت میں ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو تو اس کا خواب جھوٹا ہوگا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ، بڑا بزرگ، بڑا ولی لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے. تو ہمارے پاس ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے. کیا قانون ہے؟ جس طرح کوئی زندہ شخص اگر ہمارے درمیان کوئی بات کہے، ہم اس کی بات کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ اس کی بات قرآن مجید کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق درست نہ ہو جائے. ہم اس کی بات کو قبول نہیں کرتے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا عالم ہو. ایسے ہی کوئی شخص اپنے خواب کو بیان کرے تو ہم اسے سب سے پہلے قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر پرکھنے کی کوشش کریں گے. اگر اس کا خواب اس شریعت کے مطابق ہے، قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے، تو ہم اس کے خواب کو قبول کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی آپ نے درست خواب دیکھا ہے. کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے خواب میں ایسی چیز دیکھی ہے جو اسلام میں حرام ہے، اور وہ خواب میں یہ دعویٰ کرے کہ یہ چیز حقیقت میں نے دیکھی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ چیز اسلام میں حلال قرار دی گئی ہے، تو ہم ایسے شخص کے خواب پر کیا حکم لگائیں گے؟ یہ جھوٹا خواب ہے. کیوں؟ کیوں؟ جی، بہت بہتر. دوسری چیز، آپ کا جواب ادھورا ہے. کوئی اور چیز؟ آپ کا جواب کسی حد تک درست ہے. جی، کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، شریعت میں کچھ اضافے کی گنجائش باقی ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ شریعت مکمل نہیں ہوئی ہے اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آپشن موجود ہے کہ وہ کسی چیز کو خواب کے ذریعے حلال کر سکتے ہیں اور کسی چیز کو خواب کے ذریعے، کسی حرام چیز کو خواب کے ذریعے حلال کر سکتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طور سے زندہ لوگوں کو نہیں بتلایا. تو وہ شخص اس چیز کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا دین ابھی مکمل نہیں ہے.